السلام علیکم، ویلکم فرینڈز، آپ کو اے ٹو زیڈ چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل کا نام آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اے ٹو زیڈ کیوں رکھا گیا ہے۔ تو اے ٹو زیڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا چینل ہے جہاں پہ ہر قسم کی ویڈیوز، چاہے وہ پکنک پوائنٹس کے حوالے سے ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے، چاہے وہ الیکٹرانکس کے حوالے سے ہے، چاہے وہ آل اوور دی ورلڈ تھرو آؤٹ پاکستان، جو ٹیکنالوجی جو نئے ایونٹس ہوں گے، جو نئی ریسرچ ہوں گی، اس کے بارے میں آپ کو اے ٹو زیڈ چینل کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا۔ اپنی ویڈیو کی طرف جو کہ ایک 110 ہمارے پاس جیپنیز ٹیکنالوجی کا 110 کا گیس ہیٹر ہے، جو کہ ہائیبریڈ ہیٹر بھی کہلاتا ہے۔ اور یہ جو ٹیکنالوجی، اس کو ہائیبریڈ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں گیس پلس آپ کی جو الیکٹریسٹی ہے وہ دونوں کا اس پہ استعمال ہے، لیکن گیس کا استعمال یہ اوور آل دیکھا جائے تو یہ گیس کے اوپر چلے گا۔ صرف اور صرف الیکٹریسٹی اس میں 12 وولٹ کی ریکوائرڈ ہوتی ہے، جو کہ جیسے اس کے بلور کو آپریشنل کرنے میں کام آتی ہے۔ ٹیکنالوجی 110 اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جیپنیز ٹیکنالوجی ہے، اس وجہ سے پاکستان کے اندر 220 وولٹس استعمال ہوتے ہیں اور اس ہیٹر کو چلانے کے لیے 110 وولٹس درکار ہوتے ہیں۔ اب رہی بات ہے کہ پاکستان میں 220 وولٹس ہیں اور ہم اس کو 110 پہ کیسے چلائیں گے، تو اس کے لیے اس کے ساتھ آپ کو ایک پرچیز کرنا پڑے گا، جو کہ اڈاپٹر کہلاتا ہے، کنورٹر کہلاتا ہے، جو ہمارے 220 وولٹس کو کنورٹ کرے گا 110 وولٹس میں اس ہیٹر کو چلانے کے لیے۔ تو چلے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ دوستو، یہ ہے ہمارے پاس ایک اڈاپٹر، ایک کنورٹر ہے، جو کہ 110 وولٹ اس سے کنورٹ کرتا ہے، 220 وولٹس کو 110 وولٹ میں کنورٹ کرتا ہے۔ اور یہ جو پلگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والا پلگ جو ہے یہ ہیٹر کا ہے، اور یہ ہیٹر کا پلگ یہاں پہ اس میں آپ پلگ ان کر دیں گے۔ دین یہ جو اڈاپٹر ہے، اس اڈاپٹر کی یہ وائر ہے جو کہ آپ نے سوئچ میں لگانی ہے، اور یہ والی وائر جو ہے یہ ہیٹر کی ہے۔ دوستو، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ نے اس گیس ہیٹر کو 110 والے کو ڈائریکٹلی آپ نے سوئچ میں نہیں لگانا وداؤٹ اس اڈاپٹر کے، کیونکہ اگر آپ لگا دیں گے تو اس کے اندر فیوز ہوتے ہیں، سرکٹ ہوتے ہیں، جو اس کو ڈیمیج کر دے گا۔ تو چلیے ابھی ہم چلتے ہیں اپنے گیس ہیٹر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جی اس کو کس طریقے سے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ایک بٹن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ریڈ کلر کا بٹن ہے، اور آلموسٹ تمام ڈیوائسز کے اندر جو بٹن ہوتا ہے وہ ریڈ کلر میں ہوتا ہے، جو کہ اس کا پاور کا بٹن کہلاتا ہے۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر جو جیپنیز لینگویج لکھی ہوئی ہے، جیپنیز لینگویج اس کو پڑھنا آسان نہیں ہے، تو وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتا دوں گا کہ اس کو کس طریقے سے آپ کنورٹ کر سکتے ہیں اپنی انگلش لینگویج میں، جو کہ بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ اس میں آپ ٹرانسلیٹر یوز کریں گے، گوگل ٹرانسلیٹر، اور وہ میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے۔ تو یہ تمام لینگویجز جو ہے نا وہ انگلش میں کنورٹ، یہ جو ہے یہ پلس میں، یہ اپ ہے، یہ ڈاؤن ہے، یہ سمپل سی بات ہے، یہ ٹیمپریچر کے لیے، اور اس کے ساتھ یہ جو ہے ٹیمپریچر ہے، روم ٹیمپریچر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جو ٹیمپریچر ہے وہ ٹیمپریچر جو آپ سیٹ کریں گے، اور دین یہ سارے بٹنز میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں کہ اس کے کیا فنکشن ہے۔ تو چلیں اب پہلے اس کے گیس کے کنیکشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اس کو بیک سائڈ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا مینس کہ آپ نے ریکوائرڈ ہوگا آپ کو۔ اچھا دوستو، یہ جو آپ کے سامنے ہیٹر نظر آ رہا ہے، یہ آپ کی اسی ہیٹر کی بیک سائڈ ہے، جس کے اندر آپ کو یہ جو جالی ہے یہ ایک فلٹر کے طور پہ دی گئی ہے، تاکہ اس کے اندر کوئی بھی ڈسٹ، کچرا، اس طرح کا کوئی مٹیریل اس کے اندر ہیٹر کے اندر نہ جا سکے۔ اور اس جالی کو ریموو کرنا بہت ہی آسان ہے۔ یہ اس کے اسکریوز ٹائپ لگے ہوئے ہیں، جس کو آپ کھول کے اس کو یہاں سے آپ باہر نکال سکتے ہیں۔
دوسری ویڈیو میں میں نے علیحدہ سے بتایا ہوا ہے کہ اس کو آپ کس طرح سے کھولیں گے، کس طرح سے باہر نکالیں گے۔ یہ سمپل سا فلٹر ایک جالی ٹائپ ہے، اس کو جو اس کا آپ نے نکالنا ہے اور اس کو کپڑے سے، پانی سے یا ویکیوم کلینر سے جسٹ کلین۔ اگر آپ کا فلٹر جیم ہو جاتا ہے، اس میں مٹی آ جاتی ہے، ڈسٹ آ جاتی ہے، تو اس ٹیکنالوجی کے اندر سامنے کی طرف ایک آپ کو لائٹ دی گئی ہے، ایک بٹن بلنک کرے گا، ایک لائٹ بلنک کرے گی، جس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ آپ کا فلٹر جو ہے وہ جیم ہے یا فلٹر صاف نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی بھی اس کے اندر دی گئی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں جو سب سے مین، سب سے امپورٹنٹ چیز میں ہے، وہ ہمارے ہیٹر کا ماڈل نمبر، اور ہمارے جو اس ہیٹر ہے اس میں واٹس کے حساب سے ہوتا ہے، ڈفرینٹ روم سائزز کے لیے ڈفرینٹ طرح کے ہیٹر ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ تو اچھا دوستو، یہ جو ہیٹر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 100 واٹ، ٹھیک ہے، یہ 100 واٹ اے سی مینس 100 واٹ اس میں ہے، مینس کہ اس کو وولٹیج ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو مین اس میں چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ماڈل نمبر۔ ماڈل نمبر کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک دیا ہے، شروع میں 9 دیا ہے، اس کے بعد 11، ٹھیک ہے۔ پاکستانی جو کیلنڈر ہے اس میں، پاکستانی کیلنڈر کے مطابق اس میں جو ڈیٹ ہے وہ شروع میں دی جاتی ہے اور جو ایئر ہے وہ بعد میں دیا جاتا ہے۔ اس میں اس کے اپوزٹ ہے پاکستانی کیلنڈر کے، اس کے اندر یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے 2009 ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ماڈل بتایا جاتا ہے اور یہ اس کا منتھ بتایا جاتا ہے، مینس کہ یہ 2009 ماڈل ہے۔ اس کے اندر 2000 ماڈل بھی ہے، اس کے اندر 2002 بھی ہے، 4 بھی ہے، 6 بھی ہے، 8 بھی ہے، لیکن یہ کچھ لیٹسٹ ماڈل مینس کہ 2009 ہے، اس کا 11 ماڈل بھی آتا ہے، باقی بھی اسے اپ گریڈڈ ماڈلز موجود ہیں مارکیٹ کے۔ دوسری بات، اچھا دوسری چیز جو دوستو یہ ہے، یہ لکھا ہے 2.4 کلو واٹ، ٹھیک ہے۔ 2.4 کلو واٹ، اس کے اندر ایک ہیٹر اویلیبل ہے وہ 2.2 کا ہے، اور ایک ہے وہ 2.4 جو کہ یہ ہے، ایک پھر اس کے بعد آتا ہے 3.5، اور ایک دن اس کے بعد جو سب سے بڑا سائز ہے وہ 5 پوائنٹ سم تھنگ، مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے وہ کتنے کلو واٹ کا ہوگا۔ تو 2.4 جو ہے وہ آپ کے نارمل روم کے لیے بہترین ہے، کیونکہ میں یہ یوز کر رہا ہوں، تو یہ آپ کا تقریباً 12x12، 12x14 کے کمرے کے لیے بہترین ہے۔ تو یہ تو اس کا ماڈل ہو گیا، اس کے کیا کہتے ہیں، ماڈل نمبر ہو گیا۔ ماڈل نمبر کے ساتھ اس کے 2.4 کلو واٹ مینس کہ کس کیٹیگری میں آئے گا، کتنے روم ٹمپریچر کے لیے یہ آپ کو ریکوائرڈ ہے۔ دین ادھر آ جاتے ہیں، یہ ایک نوزل ہے جس کے اندر میں نے پائپ فکس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نوزل ہے یہ کہ گیس کی ہے، اس کو آپ نے بڑے احتیاط سے اس کے آگے یہ روٹیٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مینس کہ موو کرتی ہے، لیکن ابھی اس وقت جو نا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ موو کر رہی ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے سمپل گیس کا اچھے والا پائپ خریدنا ہے، اور وہ پائپ لے کے آپ نے اس کے اندر اس کو انسرٹ کرنا ہے، اس کے اوپر جو نا، اور اس کو کلپ سے ٹائٹ کر دینا ہے۔ تو یہ اس کی سمپل گیس نوزل، اور یہ آپ چیک کر لیجئے گا کہ اس میں گیس لیک وغیرہ تو نہیں کر رہی ہے، پھینکتا ہے۔ اس ہیٹر کے اندر بجلی کا جسٹ اتنا مقصد ہے کہ بجلی جسٹ اس بلور کو، 12 واٹ کا ایک بلور ہے جس کو چلانے میں بجلی مدد دیتی ہے، باقی اس سے بجلی کا کوئی لنک نہیں ہے، بجلی کی کوئی کنزمپشن نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ گیس ہے، گیس کی جو کنزمپشن ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے پاس نارمل ہیٹرز ہوتے ہیں گیس والے، وہ زیادہ گیس کنزمپشن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ہیٹرز کے اندر ایک اور نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ اس ہیٹرز کے اندر جو آکسیجن ہے کمرے کی، اس کو وہ کم کرتا ہے، مینس کہ آگ جلتی ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ الٹیمیٹلی دوسری طرف آپ کا آکسیجن جو ہے وہ کم کر دیتا ہے۔ اچھا تو دوستو، یہ جو جگہ ہے یہاں پہ اس کا بلور ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بجلی ریکوائرڈ ہوتی ہے اس بلور کو، اس کے اندر ایک بلور لگا ہوا ہے جس کو چلانے کے لیے آپ کو الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ بجلی کا خرچہ اس میں نہیں ہے، اور جو گیس ہے وہ بجلی 12 واٹ کے مطلب یہ ہے کہ آپ ایک 12 واٹ کا انرجی سیور یوز کر رہے ہیں۔
اچھا، اس کے علاوہ جو گیس ہے، گیس کا جو کنزمپشن ہے، گیس کی کنزمپشن عام مقابلے میں، عام ہیٹرز کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ دوسری بات، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ان کیس لائٹ چلی جاتی ہے، گیس چلی جاتی ہے، تو ہیٹر آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ جب گیس آئے گی، اگر دوبارہ گیس ریسٹور ہوتی ہے یا بجلی ریسٹور ہوتی ہے، تو یہ آٹومیٹکلی نہیں، خود بخود نہیں چلے گا، بلکہ آپ نے اس کو آن کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ آکسیجن کو آپ کے کمرے سے نہیں ختم کرتا، کیونکہ اس میں جو گیس ہے وہ جسٹ ہیٹ پروڈیوس کرتے ہیں، اس کو باہر بلو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس کے آپریشن کی طرف۔ اچھا دوستو، ابھی میں اس کا سب سے پہلے پلگ ان کرتا ہوں اس کو الیکٹریسٹی کے ساتھ، تو دین پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو چلو اب چلتے ہیں اس کو پلگ ان کے لیے۔ اچھا دوستو، اب میں نے یہ جو الیکٹریسٹی کی جو ہیٹر کی وائر ہے وہ میں نے لگا دی ہے اڈاپٹر کے اندر، کنورٹر کے اندر۔ کنورٹر کی وائر میں نے سوئچ میں لگا دیا، سوئچ آن کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت یہ لائٹ بلنک ہو رہی ہے، تو اٹ مینس کہ سوئچ آن ہو چکا ہے۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں اس کو آن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اس کو آن کرنے کے لیے جب میں یہ ریڈ بٹن پریس کروں گا، تو یہ ریڈ بٹن پریس ہونے کے بعد ڈائریکٹلی اس کے اندر ہیٹر نہیں آن ہوگا، بلکہ پہلے وہ اسپارکنگ کرے گا۔ اسپارکنگ کے بعد گیس جب اس کو ملے گی، گیس کو وہ کنورٹ کرے گا ہیٹ میں، دین اس میں کنزمپشن، اس میں برننگ ہوگی گیس کی، اور پھر وہ اس کو ہیٹ کی شکل میں بلو کرے گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ اس پہ لائٹ گرین ہے، یہ اب آواز سن رہے ہیں، یہ گیس کی آواز ہے۔ اب جیسے ہی وہاں پہ اگنیشن ہوئے، تو یہاں پہ یہ گیس ریڈ لائٹ آن ہو گئی، اٹ مینس کہ اگنیشن ہو چکا ہے، وہاں پہ اندر ہیٹ پروڈیوس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس روم کے ٹیمپریچر آ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس جو ہمارا سیٹ کیا ہوا ٹیمپریچر ہے۔ اس وقت روم کا ٹیمپریچر کتنا ہے؟ 14 ڈگری ہے، جو میں نے سیٹ کیا ہے وہ 12 ڈگری۔ آپ اس ٹیمپریچر کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، مینس کہ اپنے حساب سے ٹیمپریچر فکس کر سکتے ہیں ان کیز کی مدد سے۔ جیسے کہ اس میں ڈاؤن کروں گا تو یہ کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سردیاں ہیں، سردیوں میں نارمل ٹیمپریچر آپ 22 بھی رکھ سکتے ہیں، 23، 24، 25 اور 26 ہائی، یہ سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ جتنا زیادہ ٹیمپریچر آپ رکھیں گے، اتنا ہی دیر کے بعد یہ روم ٹیمپریچر کو جب اس تک پہنچے گا، تو جتنا ٹیمپریچر آپ سیٹ کریں گے، جب یہ ہائی ٹیمپریچر پہ جائے گا، تو لیٹ سپوز میں نے 22 ڈگری سیٹ کیا ہے، تو روم ٹیمپریچر اس کے سینسر کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر کتنا ٹیمپریچر ہے، 14۔ تو جب یہ والا ٹیمپریچر جو روم کا ٹیمپریچر ہے وہ ہمارے سیٹ کیے ہوئے ٹیمپریچر کے برابر ہو جائے گا، تو یہ آٹومیٹیکلی گیس کو آف کر دے گا۔ آف سے مراد یہ کہ گیس استعمال بند کر دے گا جب تک ہمارا ٹیمپریچر کم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آگے نیکسٹ یہ جو بٹنز لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا کیا کام ہے۔ تو چلیے میں آپ کو ٹرانسلیٹر کے ذریعے سے بتاتا ہوں کہ یہ جو بٹنز ہیں ان کو کس طریقے سے آپ کنورٹ کر کے انگلش میں ان کو ایزیلی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت ہیٹر آن ہے، ریڈ لائٹ آن ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اچھی خاصی گرم ہوا یہ بلو کر رہا ہے۔ اچھا تو دوستو، اب ہم چلیں گے اپنے موبائل کے گوگل ٹرانسلیٹر کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم اپنا گوگل ٹرانسلیٹ کو آن کریں گے۔ یہاں پہ لینگویج جو ہے جاپنیز لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ نے جاپنیز کو سلیکٹ کر دینا ہے، یہاں سے آپ کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دین ہم کیمرے کے بٹن کو آن کریں گے۔ اچھا، اب ہم ہیٹر کے قریب جاتے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم ایم ایک ٹیکسٹ پہ کلک جاتے ہیں، یہ دیکھیے یہاں پہ آ گیا ڈرائیونگ انٹری آن اور آف، ٹھیک ہے۔ آن اینڈ آف آ گیا، یہ ٹائم سیٹنگ کا بٹن آ گیا، ٹھیک ہے۔ ہم تھوڑا قریب کر دیتے ہیں۔ دین اس کے بعد روم ٹیمپریچر ہے اور ٹائم کی سیٹنگ ہے، مینس کہ روم ٹیمپریچر آپ یہاں سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ دین اس کے بعد یہاں پہ وہ کیا شو کر رہے ہیں، کرنٹ روم ٹیمپریچر۔ اس کے بعد یہاں پہ وہ ٹیمپریچر ہے جو ہم سیٹ کریں گے، سیٹنگ روم ٹیمپریچر، ٹھیک ہے۔ اس وقت میں نے اس کو پلگ ان نہیں کیا ہوا ہے، جسٹ میں نے آپ کو بٹنز کی گائیڈ لائن دینی تھی۔ اس کے بعد یہ بٹن ہے گڈ مارننگ کا۔
گڈ مارننگ سے مراد یہ ہے کہ یہ صبح کتنے بجے آن ہونا چاہیے، یہ بٹن پریس کر کے آپ یہاں پہ ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں۔ دین گڈ نائٹ کا بٹن ہے، گڈ نائٹ کا بٹن پریس کریں گے تو اس کے اندر آٹومیٹیکلی 1 گھنٹے کی ٹائم کی سیٹنگ ہوتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد آپ کا ہیٹر آف ہو جائے گا، چاہے جتنے بجے بھی آپ اس کو آن کریں گے 1 گھنٹے کے بعد آف ہو جائے گا۔ دین اس کے بعد ہے سیو کا مطلب ہے کہ جتنی بھی آپ نے یہ سیٹنگ کی ہے اگر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سیو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ جو آپ کے پاس اوپر یہ والی جو لائٹ دی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا سا اس کو قریب کریں تو یہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں، فلٹر کلیننگ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے جو بیک سائڈ پہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فلٹر ایک جالی ہے، اگر وہ گندی ہو جائے، ڈسٹ آ جائے یا پھر اس میں مٹی وغیرہ آ جائے تو اس کو یہ الارم آپ کو کرے گا کہ آپ کا فلٹر جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ تو یہ سمپل سی جو نا گوگل کنورٹر کے ذریعے سے آپ اس کی جیپنیز لینگویج کو اپنی انگلش لینگویج میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا دوستو، ایک چیز یہ کہ یہاں پہ لاک ہے، چائلڈ لاک کے لیے ان دونوں کیز کو آپ نے ایٹ اے ٹائم پریس کرنا ہے تو یہاں پہ یہ چائلڈ لاک آن ہو جائے گا۔ دین اس کو آف کرنے کے لیے آپ کو ہیٹر کو آف کرنا پڑے گا، آف کرنے کے بعد آپ آن کریں گے تو تب یہ چائلڈ لاک ختم ہو جائے گا۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ میں نے بہت ہی ڈیٹیل میں جا کے اور ایک چیز کو جو ہے نا کلیئر کر کے آپ کو بتا دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو میری ویڈیو پسند بھی آئے گی اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا، اور وہ تمام ٹیکنالوجیز جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں اپنی ویڈیوز ہر دن کے حساب سے اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں گی، اور آپ کے لیے جو نا میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ بالکل آسان سے آسان کر کے آپ کو بریفلی ڈیٹیل میں جا کے بتاؤں تاکہ ہر جو دیکھنے والا میرا ویور ہے اس کو میری ویڈیو پسند آئے۔ تو آخر میں چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔